ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک یمن میں ایک دولت مند آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا خواجہ بشیر۔ خواجہ بشیر نہایت عقل مند، پڑھا لکھا اور خوش اخلاق تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا آنا جانا بادشاہ کے دربار میں ہو گیا اور بادشاہ بھی اس کو پسند کرنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا تھا اور رعایا کی خوشحالی اور بہتری کی تدبیریں سمجھایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو خواجہ بشیر پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ کسی امیر وزیر پر اتنا بھروسہ بھی نہ تھا۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی، وہ سب سے پہلے خواجہ بشیر سے مشورہ کرتا۔ ہمیشہ ہی بادشاہ نے محسوس کیا کہ خواجہ کا مشورہ بہت کارآمد ہوتا ہے۔ بادشاہ نے محل کے پہرے داروں، سپاہیوں اور غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ خواجہ بشیر جب چاہے شاہی محل میں آ سکتا ہے، اسے بالکل نہ روکا جائے اور سب اس سے عزت و احترام سے پیش آئے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو نہایت مکار تھا، اور خواجہ بشیر سے بادشاہ کی اس بے تکلفی اور قربت کی وجہ سے بہت جلتا کرتا تھا اور خواجہ بشیر کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا اور بولا، یہ غلام بہت دن سے ایک خاص معاملے میں پریشان ہے اور حضور سے اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر اجازت عطا فرمائی جائے تو عرض کروں۔ اجازت ہے، بادشاہ نے کہا۔ مکار وزیر نے کہا، عالی جاں، دو باتیں ایسی ہیں جو سلطنت کے لیے خرابی کا باعث بن سکتی ہیں اور ان سے خود حضور کا تخت و تاج بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حضور، پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ واقعی عزت اور احترام کے حقدار ہوں، انہیں وہ عزت نہ دی جائے اور ان کا احترام نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ادنا درجے کے ہوں اور اس قابل نہ ہوں کہ انہیں بادشاہ منہ لگائے، ان لوگوں کو نچلے درجے سے اٹھا کر اوپر پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ انہیں اپنے قریب بٹھانے لگے اور ہر معاملے میں انہی سے مشورہ کرنے لگے۔ یہ لوگ کیونکہ ادنا ذہن کے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کسی اچھے مشورے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم سمجھے نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے پریشان ہو کر کہا، ذرا کھل کر بات کرو۔ حضور، گستاخی معاف، میرا اشارہ خواجہ بشیر کی طرف ہے، جسے حضور نے خواہ مخواہ عزت دار بنا دیا ہے، اور ہر معاملے میں جب تک خواجہ بشیر آپ کو مشورہ نہ دے، آپ اس پر عمل نہیں فرماتے۔ شاید جہاں بنا کو معلوم نہیں، یہ شخص بہت مکار، دھوکے باز اور چالاک ہے۔ شہر کا بچہ بچہ اس کی بدماشیوں سے واقف ہے۔ اب حضور خود سوچ سکتے ہیں کہ خواجہ بشیر جیسا بدنام آدمی آپ کا مصاحب ہو تو رعایا پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ بادشاہ نے بڑے غور سے وزیر کی یہ تقریر سنی اور پھر کہا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ کہ ہم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ اچھے برے اور ادنا و اعلیٰ آدمی میں تمیز کر سکیں؟ جہاں تک ہم نے جانچا اور پرکھا ہے، خواجہ بشیر نہایت نیک، عقل مند اور دیانتدار شخص ہے اور ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے۔ آج تک اس نے جتنے بھی مشورے ہمیں دیے ہیں وہ سب درست اور مفید ثابت ہوئے ہیں۔ ہم نے کئی بار اس کی آزمائش کی ہے، وہ ہر دفعہ اسے کھرا اور سچا انسان پایا ہے۔ تم نے اس کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ انہیں صحیح ثابت کرو، ورنہ ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ یہ سنتے ہی وزیر کا خون خشک ہو گیا، دہشت سے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ فوراً جھک کر بادشاہ کے قدموں کو بوسہ دیا اور ساتھ سلام کر کے رخصت ہوا۔ وزیر ہانپتا کانپتا اپنے مکان میں پہنچا اور ٹھنڈے پانی کے کئی پیالے پیے، تب کہیں اوسان بحال ہوئے۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، چلے تھے نماز بخشوانے، الٹا روزے گلے پڑ گئے۔ مجھ کم بخت کو کیا خبر تھی کہ خواجہ بشیر نے بادشاہ پہ ایسا جادو کر رکھا ہے کہ اس کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب اگر میں خواجہ بشیر کے بارے میں الزام ثابت نہ کر سکا تو بادشاہ مجھے جیتا نہ چھوڑے گا، اور کیا جب میری گردن ہی اڑا دے۔ جو وزیر اس معاملے پہ غور کرتا، تو اسے اپنی ہی جان کے لالے پڑتے نظر آتے۔ اب اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ وہ کون سی تدبیر ہو سکتی ہے جس کے ذریعے خواجہ بشیر کو بادشاہ کی نگاہوں سے گرایا جائے۔ سوچتے سوچتے شیطان نے آخرکار اس کے کان میں ایک تدبیر پھونک دی۔ اس شہر میں 70-80 برس کی ایک بڑھیا رہتی تھی، مکاری اور چلاکی میں لاجواب، اگر کہو تو آسمان سے تاڑے توڑ لائی۔ سب اسے پھاپا کٹنی کہتے، اس کے کاٹے کا منتر نہیں نہ تھا۔ وزیر نے اپنا ایک آدمی بھیج کر اس کٹنی کو بلایا۔ وہ فوراً حاضر ہوئی اور وزیر کو لاکھوں دعائیں دے کر بولی، سرکار، آج تو میری قسمت ہی جاگ گئی،
حضور نے مجھ غریب بڑھیا کو کیوں کر یاد فرمایا؟ واری یوں حضور کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیا کوئی پریشانی آپ کے دشمنوں کو آن پڑی ہے؟ ہاں اماں جان، کچھ ایسی ہی بات ہے، وزیر نے کہا۔ بادشاہ کا ایک مصائب خواجہ بشیر میری جان کا دشمن ہوا ہے، اسے نیچے دکھانے کے لیے فکر مند ہوں۔ میں نے بادشاہ سے کہا ہے کہ یہ شخص بہت گھٹیا درجے کا ہے اور آپ کا مصائب بننے کے اہل نہیں ہے، مگر بادشاہ نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا اگر تم نے اپنے الزامات کا ثبوت پیش نہ کیا تو تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ اب اماں جان، میری عزت آبرو اور جان و مال سب تمہارے ہاتھ میں ہے، کوئی ایسی تدبیر کرو جس سے خواجہ بشیر بادشاہ کی نظروں میں ذلیل ہو جائے، پھر میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اے حضور، میری جان آپ کے قدموں پہ نثار، بڑھیا نے وزیر سے کہا۔ کوئی ایک تدبیر کہیے تو ہزاروں تدبیروں سے خواجہ بشیر کو بدنام کر دوں۔ اب آپ اطمینان سے اپنے محل میں آرام فرمائیے اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ چالاک بڑھیا نے اگلے دن پھٹے پرانے چیتڑے بدن پر لٹکائے اور لاٹھی ٹیکتی، جھریوں بڑی گردن ہلاتی آہستہ آہستہ خواجہ بشیر کے مکان پر پہنچی۔ مکان کے اندر گھسنے کا ارادہ کیا تو دربار نے ڈانٹ کر روکا۔ او بڑھیا، کون ہے تو اور کدھر جاتی ہے؟ بڑھیا نے دربان کی طرف نفرت بری نظروں سے دیکھا اور چیخ کر بولی، ارے موئے تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے باولا کتا کاٹے، دیکھتا نہیں ہم خواجہ بشیر کی بیگم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں روکنے والا ہوتا کون ہے؟ یہ کہہ کر بڑھیا نے دربان کو دھکا دے کر اندر جانے کی کوشش کی، مگر دربان نے دھلا کر بڑھیا کی لاٹھی پکڑ لی اور کہنے لگا، بڑی بھی کیا کہوں، میری نانی اماں کے برابر ہو، اس لیے لحاظ کر گیا، ورنہ کوئی اور اتنی گالیاں مجھے دیتا تو مارتے مارتے کچومر نکال دیتا۔ خواجہ بشیر اس وقت مکان میں موجود نہیں اور نہ اس کی بیگم اجنبی عورتوں سے ملتی جلتی ہے، اس لیے ٹھنڈے ٹھنڈے اپنا راستہ ناپو، ورنہ مجھے سختی سے کام لینا پڑے گا، دیکھ لو میں بہت برا آدمی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بڑھیا نے وہ ویلا مچایا کہ خدا کی پناہ، لاٹھی زمین پر پھینک دی اور خود ذبح کیے ہوئے مرغی کی طرح تڑپنے لگی، ساتھ ساتھ بھیانک آواز میں چلاتی جاتی، ارے لوگو، غضب خدا کا، یہ 2 ٹکے کا غلام مجھ غریب بڑھیا کو مار رہا ہے، ارے بچاؤ مجھے اس موذی سے، یہ مجھے مار ڈالے گا، یا الہی اس پر عذاب ٹوٹے، ابھی کھڑے کھڑے دم نکل جائے اس ظالم کا، ہائے ہائے میری تو ہڈیاں توڑ دی اس نے، ارے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے بات کیا کریں گے؟ بڑھیا کا شور کل سن کر بہت سے راگیر جمع ہو گئے اور سب نے بیچارے دربان پر لان تان کی کہ شرم نہیں آتی تمہیں اس غریب بڑھیا پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ دربان ہکا بکا اپنی جگہ کھڑا بڑھیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ بڑھیا مکر کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے مارنا تو کجا انگلی تک نہیں لگائی، لیکن کسی نے بیچارے دربان کی ایک نہ سنی۔ آخر اس ہنگامے کی خبر خواجہ بشیر کی بیوی کو بھی ہوئی۔ اس نے جلدی سے 2-3 کنیزوں کو دروازے پر بھیجا اور حکم دیا کہ ابھی اسی وقت اس بڑھیا کو ہمارے پاس عزت و آبرو سے لاؤ اور دربان سے کہہ دو کہ اگر آئندہ اس نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا یا اسے دھتکارا تو اپنے آپ کو نوکری سے برخاست سمجھے۔ کنیزوں نے آنن فانن ڈنڈا ڈولی کر کے مکار کٹنی کو بیگم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اس نے بڑھیا کو آنسو بہاتے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹے ہوئے دیکھا تو بہت ترس آیا، کہنے لگی، بڑی بھی میں معافی چاہتی ہوں کہ دربان نے آپ سے گستاخی کی، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ اے بیٹی، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرا سہاگ قائم رہے، مدت سے خواجہ بشیر کا نام سنتے آ رہے ہیں کہ بڑا سخی ہے۔ بیٹی، میں ایک مصیبت زدہ عورت ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور کمانے والا کوئی نہیں، فاقوں نے نڈھال کر دیا ہے، بھیک مانگنے کی عادت نہیں، سوچا تھا کہ آج خواجہ بشیر کے پاس جاؤں اور اس سے مدد کی درخواست کروں، لیکن کیا خبر تھی کہ رئیسوں نے ایسے ایسے کتے پال رکھے ہیں جو غریبوں کو کاٹ کھانے دوڑتے ہیں۔ بیٹی، اب تم سے کیا کہوں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کبھی ہم بھی روپے پیسے والے تھے، میرا شوہر لاکھوں میں کھیلتا تھا، زندگی بڑے عیش و آرام میں گزرتی تھی، ناگہاں ایک دن میرا شوہر گھوڑا گاڑی کے نیچے آن کر کچلا گیا، اس کے بعد ساری جائیداد اور مال و دولت غیروں نے دھوکہ دے کر ہتھیا لی اور ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا۔ جب تک میرے تن بدن میں جان رہی، محنت مزدوری کی اور بال بچوں کا پیٹ بھرا، مگر اب میں کئی برس سے بیمار ہوں، کام کاج کرنے کے قابل نہیں، فاقوں پہ فاقے ہونے لگے، تب مجبور ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ اتنی داستان سنا کر بڑھیا زارو قطار رونے لگی۔ خواجہ بشیر کی بیوی اتنی نیک اور خدا ترس عورت تھی کہ بڑھیا کی داستان سن کر
وہ بھی آنسو بہانے لگی۔ بڑھیا نے کہانی گڑھی ہی ایسی تھی کہ جو بھی سنتا روئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ آخر بیگم نے کہا، بڑی اماں صبر کرو، خدا جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ دنیا کی دولت تو آنی جانی چیز ہے، ممکن ہے خدا تمہیں پھر سے مالدار بنا دے۔ افسوس اس وقت میرا شوہر گھر میں موجود نہیں، ورنہ اس کی اجازت سے میں تمہیں اتنے پیسے اور کپڑے دیتی کہ تمام زندگی کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تم یہاں اطمینان سے بیٹھو، میرا شوہر بادشاہ سے ملنے گیا ہے، شاید ابھی ہی واپس آ جائے۔ چالاک بڑھیا سارا دن اس مکان میں رہی۔ اتفاق سے خواجہ بشیر شام تک باہر واپس نہ آیا۔ جب اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا تو بڑھیا نے کہا، اے بیٹی، تمہارا میاں تو ابھی تک شاہی محل سے واپس نہیں آیا۔ ادھر میرے بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہوں گے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ میری غیر حاضری میں ان بچوں کے حلق میں پانی کی 2 بوندیں ہی ٹپکا دے۔ اب مجھے اجازت دو، پھر کبھی آؤں گی۔ یہ سن کر خواجہ بشیر کی بیوی نے ایک بہت قیمتی چادر جو بادشاہ نے خواجہ بشیر کو تحفے میں دی تھی بڑھیا کو دے دی اور کہا، بڑی اماں اس وقت تو یہ چادر لے جاؤ، اس کے کناروں پر قیمتی موتی لگے ہوئے ہیں، اگر تم اسے بازار میں بیچ دو تو 1000-2000 روپے آسانی سے مل جائیں گے۔ تم کل صبح ضرور آنا، اس وقت میرا شوہر مکان پہ ہوگا، پھر میں تمہیں بہت سا روپیہ دلواؤں گی۔ بڑھیا نے وہ قیمتی چادر لپیٹی اور بیگم کو سینکڑوں دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہوئی۔ اپنی کامیابی پر وہ بے حد خوش تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ خواجہ بشیر کی یہ چادر لے جا کر وزیر کو دکھائے گی تو وہ خوشی سے اچھل پڑے گا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ اس سے منہ مانگا انعام حاصل کر لے گی۔ بڑھیا سیدھی وزیر کے محل میں گئی اور چادر اس کے آگے پھینکتے ہوئے بولی، لیجیے حضور، آپ کے اقبال سے کامیابی کی صورت پیدا ہو گئی۔ میں نے بڑی کوشش سے یہ چادر حاصل کی ہے، بلکہ خود خواجہ بشیر کی بیوی نے یہ چادر مجھے دی ہے۔ وزیر یہ سنتے ہی خوشی سے ناچنے لگا اور اس وقت چادر بغل میں دبائے بڑھیا کو دھکا دے کر پرے ہٹاتا ہوا اپنے محل سے نکلا اور شاہی محل کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے شاہی محل میں پہنچ کر بادشاہ کو اپنی آمد کی اطلاع کرائی۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ شاید وزیر کو ضروری بات عرض کرنے آیا ہے، فوراً اسے بلایا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ وزیر نے چادر بادشاہ کو دکھاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، یہ وہی چادر ہے نا جو آپ نے خواجہ بشیر کو عطا کی تھی؟ بادشاہ نے چادر کو غور سے دیکھا اور پھر بولا، ہاں یہ وہی چادر ہے جو ہم نے خواجہ کو خوش ہو کر عطا کی تھی، لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ مکار وزیر بولا، خواجہ بشیر نے یہ چادر اپنی بیوی کو دے دی تھی، وہ اسے بازار میں اونے پونے داموں بیچ رہی تھی کہ اتفاق سے میری نظر پڑ گئی۔ میں شاہی تحفے کی توہین برداشت نہیں کر سکا اور چادر لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وزیر نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے تو اسی وقت بادشاہ کو سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا، اگر وزیر کی یہ بات سچی نکلی تو واقعی خواجہ بشیر بہت گھٹیا آدمی ہے، وہ ہمارے دیے ہوئے قیمتی تحفوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، اس کی نظروں میں ان کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری طرف اسے یہ احساس بھی ہوا کہ خواجہ بشیر اتنا نیچ نہیں ہو سکتا۔ غرض اسی سوچ بچار میں بادشاہ کو نیند آ گئی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ خواجہ بشیر کو بلوایا۔ اتنی صبح بادشاہ نے اسے کبھی طلب نہیں کیا تھا۔ بیچارے خواجہ نے سوچا، ممکن ہے بادشاہ سلطنت کے کسی اہم معاملے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہو اور اس مقصد کے لیے زیادہ انتظار کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ وہ اسی وقت جس حال میں تھا بھاگم بھاگ بادشاہ کی خدمت میں جا پہنچا۔ جہاں پناہ، غلام خدمت میں حاضر ہے، خواجہ بشیر نے بادشاہ کو جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے وہی چادر جو وزیر لایا تھا خواجہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، ذرا پہچانو یہ چادر کس کی ہے؟ خواجہ بشیر نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ یہ قیمتی چادر وہی ہے جو بادشاہ نے اسے دی تھی، لیکن وہ حیران تھا کہ یہ بادشاہ کے پاس کیوں کر پہنچی۔ بادشاہ نے غصے سے چلا کر کہا، ہم آج تک تمہیں نہایت شریف اور اچھا آدمی سمجھتے رہے ہیں، ہم نے تم پہ وہ بھروسہ کیا جو کسی اور پر کبھی نہیں کیا، لیکن اب پتہ چلا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ یہ چادر جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے تمہاری بیوی نے وزیر کے ہاتھوں بیچ دی۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر خواجہ بشیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بہت ضبط کر کے اپنے غصے پہ قابو پایا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب وزیر کی شرارت ہے اور اس نے بادشاہ کی نظروں سے اس کو گرانے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ خواجہ کو اپنی بیوی کے بارے میں بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مکان سے باہر نہیں نکلتی، پھر وہ اس بکواس پر کس طرح یقین کر لیتا۔
اس نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کا پارا چڑھ چکا تھا۔ اس نے خواجہ کی کسی بات پر کان نہ دھرا اور اسی وقت جلاد کو طلب کر کے حکم دیا، لے جاؤ اس کم اصل اور نیچ آدمی کو ہمارے سامنے سے اور فوراً قتل کر دو۔ اس شخص کی یہی سزا ہے، اس نے ہمارے دیے ہوئے تحفے سے حقارت کا سلوک کیا ہے۔ تمام درباری یہ حکم سن کر دم بخود رہ گئے۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو خواجہ بشیر کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بڑا ایماندار اور نیک آدمی ہے، اور انہیں وزیر کے بارے میں بھی پتہ تھا کہ وہ خواجہ بشیر سے حسد کرتا ہے، مگر بادشاہ کے حضور میں کسی کو لب تک ہلانے کی جرت نہ تھی۔ جلاد نے خواجہ کا بازو پکڑا اور دربار سے باہر لے گیا۔ وہ بھی خواجہ بشیر کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اس نے خواجہ کے کان میں کہا، گھبرائیے مت، میں آپ کو اتنی جلدی قتل نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بادشاہ نے جلد بازی سے کام لے کر آپ کے قتل کا حکم دیا ہے۔ میں اپنے گھر لے جا کر آپ کو چھپا دوں گا، پھر موقع دیکھ کر بادشاہ سے آپ کی جان بخشی کی درخواست کروں گا۔ ادھر کے بادشاہ نے خواجہ کو موت کی سزا سنائی، ادھر خواجہ کے ایک دوست نے خبر اس کی بیوی کو پہنچائی اور سارا قصہ بھی کہا کہ کس طرح وزیر نے اس پر شاہی چادر بیچنے کا الزام لگایا ہے۔ خواجہ کی بیوی نے کہا، خدا گواہ ہے کہ وہ چادر میں نے ایک بے کس بے آسرا اور غریب بڑھیا کو دی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے میری اور میرے شوہر کی آزمائش ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر طرح اس آزمائش میں پورا اتریں گے۔ خواجہ کا دوست بیگم کی اس ہمت اور حوصلے پر آفرین کہتا ہوا رخصت ہوا، اور اس کے جانے کے بعد بیگم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور سیدھی بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے۔ اس وقت وہ وزیر بھی وہاں موجود تھا۔ بیگم نے جاتے ہی دعائی دی، انصاف انصاف اے مہربان اور عادل بادشاہ، میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اے عورت بتاؤ، تجھے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ ہم پورا انصاف کریں گے، بادشاہ نے کہا۔ جہاں پناہ آپ کے وزیر نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں پچھلے 15 برس سے آپ کے وزیر کی بیوی ہوں۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سال مجھے خرچ کے لیے 900 روپے دیا کرے گا، لیکن اس دھوکے باز اور جھوٹے شخص نے آج دن تک مجھے ایک دھیلا بھی نہیں دیا اور مجھ پر نت نئے ظلم توڑتا رہتا ہے۔ مجبور ہو کر آج میں آپ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوں۔ پچھلی رات وزیر نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس عورت نے جو الزام تم پہ لگایا ہے، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، عالی جاں، یہ عورت جھوٹی ہے۔ میں حضور کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ حضور، وزیر نے آپ کے سر کی قسم کھا کر کہا ہے کہ مجھے نہیں جانتا اور آج سے پہلے اس نے میری شکل تک نہیں دیکھی۔ عورت نے چلا کر کہا، اسے حکم دیجیے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ایک کاغذ پر لکھ کے دے تاکہ بعد میں مکرنے کی گنجائش نہ رہے۔ یہ کہہ کر عورت نے اپنا نقاب الٹ دیا اور بولی، اس مکار وزیر سے کہیے کہ میری صورت غور سے دیکھ لے اور لکھ کر انکار کر لے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں اور یہ مجھے نہیں جانتا۔ وزیر نے اسی وقت کاغذ پر یہ عبارت لکھ کر دی، یہ عورت جھوٹی ہے، یہ میری بیوی ہرگز نہیں ہے اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی صورت کبھی دیکھی ہے۔ میں اسے ہرگز نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ جب یہ تحریر وزیر نے لکھ دی تو عورت نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، جیسا کہ وزیر نے اقرار کیا ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتا اور نہ اس نے اب سے پہلے میری صورت کبھی دیکھی ہے، میں عرض کرتی ہوں کہ وزیر کی یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ بے شک میں اس بدبخت کی بیوی نہیں، میں نے آپ کے سامنے اس کی مکاری کا پول کھولنے کے لیے یہ غلط بیانی کی ہے۔ حضور، سچ تو یہ ہے کہ میں خواجہ بشیر کی بیوی ہوں۔ اس مکار وزیر سے پوچھیے کہ اس نے مجھ پر کیوں بہتان لگایا کہ میں نے شاہی چادر کا تحفہ اس کے ہاتھ بیچا تھا۔ جہاں پناہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ چادر میں نے ایک غریب اور بے آسرا بڑھیا کو دی تھی۔ اس سے کسی طرح وزیر نے حاصل کر لی ہے اور مجھے بدنام کرنے کا موقع تلاش کیا ہے۔ بادشاہ نے قہر بری نگاہوں سے وزیر کو گھورا۔ وزیر کے بدن میں کاٹو تو لہو نہیں۔ اسی وقت روتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گرا اور اپنے قصور کی معافی طلب کی، لیکن بادشاہ نے ٹھوکریں مار کر اس کو پرے ہٹایا اور حکم دیا کہ جلاد کو بلایا جائے۔ جلاد حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر وزیر کے رہے سے ہوش بھی اڑ گئے۔ لپک کر خواجہ بشیر کی بیوی کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا، اے محترم خاتون، خدا کے واسطے بادشاہ سے سفارش کرو کہ میری جان بخشی کی جائے۔ بیگم نے کہا، تو نے وہ حرکت کی ہے کہ اس کی سزا موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو نے میرے پیارے شوہر کی ہلاکت کا سامان کیا ہے اور تجھے ہلاکت کے اس اندھے گھڑے میں گرایا ہے جو تو نے اپنی مکاری سے میرے شوہر کے لیے کھودا تھا۔ اب یہ بتا کہ وہ شاہی چادر تیرے پاس کس طرح پہنچی؟ وزیر نے کٹنی کا حال سنایا۔ اسی وقت پیادے دوڑتے ہوئے گئے
اور اس خبیث بڑھیا کی مشکیں باندھ کر لے آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑھیا کو زمین میں آدھا گاڑ کر اس پر خونخوار شکاری کتے چھوڑ دیے جائیں اور وزیر کو قتل کر کے اس کی لاش جنگل میں پھینک دی جائے تاکہ جنگل کے جانور اسے نوچ نوچ کر اپنا پیٹ بھریں۔ اس کے بعد شاہی جلاد نے خواجہ بشیر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور عرض کی کہ حضور، میں جانتا تھا کہ خواجہ بے گناہ ہے، اس لیے میں نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر جلاد کو موتیوں کی ایک قیمتی مالا انعام میں دی اور خواجہ بشیر کو گلے سے لگا لیا۔ چند روز بعد بادشاہ نے وزیر سلطنت کا عہدہ خواجہ بشیر کو دیا اور حاسد وزیر کی تمام جائیداد بھی اسے عطا کر دی۔